شریعت اسلامیہ میں اصل مقصود جو ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا آپس میں اتحاد ہو. قرآن پاک کی تعلیمات سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے. ان میں سے یہ ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے میں نے پڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تنازعوا اور اختلاف نہ کرو. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں بھی یہی بات ملتی ہے. مثلا ایک حدیث میں آتا ہے ولا تختلفوا اور اختلاف نہ کرو. شریعت اسلامیہ کا یہ مقصود ہے کہ مسلمان جو ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہو کر رہیں، اختلاف نہ کریں. یہ جو ایک حدیث لوگوں میں مشہور ہے کہ اختلاف امتی رحمہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا اختلاف رحمت ہے، یہ حدیث موضوع اور من گڑت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے. سنت کی جتنی کتابیں ہیں، حدیث کی جتنی کتابیں ہیں، ان میں کسی کتاب میں بھی یہ روایت سند کے ساتھ موجود نہیں ہے. اب جب شریعت کا یہ مقصود ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ متحد رہیں، اتفاق اور اختلاف نہ ہو، اختلاف کو اللہ کے رسول ناپسند کرتے تھے، تو اس کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ یہ بنیاد بھی قرآن پاک اور نبی کریم کی حدیث سے واضح ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے لوگوں تم سارے کے سارے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اختلاف نہ کرو، تفرقہ بازی نہ کرو، فرقے فرقے نہ بن جاؤ. اب اس آیت کریمہ میں اللہ کی رسی قرآن مجید کو کہا گیا ہے، جس طرح کے مفسرین کرام نے اپنی اپنی تفسیروں میں سلف صالحین سے نقل کیا ہے. قرآن اللہ کی رسی ہے، اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. تو اللہ کے رسول کی حدیث جو ہیں یہ بھی حبل اللہ میں شامل ہے، اس لیے کہ قرآن کی اطاعت قرآن پر عمل کرنے کے ذریعے ہوگی نا. تو قرآن پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی جو ہے اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کرے. تو میری تحقیق میں جو کچھ میں سمجھاؤں کتاب و سنت سے وہ یہ کہ ایک تو مسلمانوں میں اطاعت ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ اس اطاعت کی بنیاد صرف اور صرف کتاب و سنت ہے، قرآن اور حدیث، اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت. ان دونوں چیزوں کو، قرآن اور حدیث کو اگر مضبوطی سے پکڑا جائے، اپنے اوپر نافذ کیا جائے، اس کو دنیا میں سر بلند کرنے کی کوشش کی جائے، تو اس بنیاد پر ایک دوسرے سے اتحاد ہو سکتا ہے. کتاب و سنت سے یہ ثابت ہے کہ توحید جو ہے یہ اسلام کا بنیادی رکن ہے، اور شرک کرنے والا جو ہے وہ اس کی مغفرت نہیں ہوگی. تو یہ بھی یاد رکھیے کہ اتحاد کے لیے عقیدہ کی صحیح ہونا، صحیح العقیدہ ہونا یہ بھی ضروری ہے. اگر کوئی آدمی شرک کرتا ہے، بدعات میں پھنسا ہوا ہے، اور ہم اس کے ساتھ اس کے شرک میں معاذ اللہ شریک ہوں یا اس کی بدعات میں، تو یہ بالکل گمراہی والا راستہ ہے. اس طریقے سے اطاعت نہیں ہوگا. اطاعت کے لیے یہ ضروری ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ توحید والا راستہ اختیار کریں، نبیوں والا راستہ اختیار کریں، قرآن و سنت سے جو بھی رہنمائی ملتی ہے اس کو اپنی زندگی پر نافذ کریں. اس سلسلے میں کسی سے ادھرے نہیں، چاہے وہ اس پر کوئی خوش ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے. اگر یہ راستہ اختیار کریں گے توحید والا اور شرک سے برات والا، بدعات سے نفرت والا، تب تو اتحاد ہو سکتا ہے. صحیح العقیدہ لوگوں کا رہے گمراہ اور بدعتی لوگ، تو ان کے ساتھ اتحاد بھی اسی طریقے سے ہوگا کہ انہیں دعوت دی جائے گی کہ تم جو شرک کر رہے ہو، بدعات میں مبتلا ہو، کفر میں مبتلا ہو، اس سے توبہ کرو، اس سے برات کرو، کتاب و سنت کی طرف تم جو ہے لوٹ آؤ، تو اب ہمارا تمہارا اتحاد ہو سکتا ہے. تو یہ قرآن پاک کی جو آیت ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس سلسلے میں وہ نص صریح ہے کہ اللہ کی رسی کو یعنی قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑا جائے، اور ان کو چھوڑ کر جو ہے دوسرے راستے اختیار نہیں کیے جائیں گے. جتنے دوسرے راستے بھی ہیں کتاب و سنت کو چھوڑ کر جو ان پر عمل کرتے ہیں وہ سارے تفرقہ بازی والے، فرقوں والے راستے ہیں. تو ان تمام راستوں سے بچ کر صرف کتاب و سنت کے راستے پر، اور وہ بھی
سلف صالحین کی جو تشریحات ہیں، تعبیرات ہیں، ان کی روشنی میں، جو صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے کتاب و سنت کی جو تشریح اور تعبیر بیان کی ہے، اس کی روشنی میں جو ہے اگر عمل کیا جائے گا اور دوسروں کو دعوت دی جائے گی تو اطاعت ہوگا. اگر اس کی مخالفت ہوگی تو پھر کوئی اطاعت نہیں ہے کسی کے ساتھ، اس لیے کہ شرک میں، بدعت میں کسی کے ساتھ جو ہے تعاون کرنا یہ بالکل قطعاً جائز نہیں ہے.